ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم اس سال کے رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے اجتماع میں موجود ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال اللہ نے قبول کیے ہیں یا نہیں، اور کیا ہم نے بھرپور انداز میں اس کے فوائد، اثرات، ثمرات سمیٹنے کی کاوش کی ہے تو کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. یہ بنیادی سوال آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہے. سورہ فصلت کی 3 آیات 30، 31، 32 کی روشنی میں ہم نے اپنے احوال، اپنے اعمال اور اپنے عقائد، افکار و نظریات کا جائزہ لینا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کے مقصد کو پانے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. دین پر قائم رہنا، اخلاق کو اپنائے رکھنا اور رمضان المبارک کی خوبصورت یادگاروں کو اپنی زندگی کا لازمہ بنائے رکھنا، یہ استقامت ہے. استقامت کہ انسان اپنے عقیدہ، اپنے دین اور اپنے حسن سلوک پر اسی طرح قائم رہے جس طرح وہ رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ کے حکم پر حلال کردہ چیزوں سے باز رہا. رمضان المبارک در حقیقت ایک ٹریننگ کورس ہے
اور اس کا ایک اہم ہدف اور مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد مقرر فرمائے ہیں اس کو ادا کرتا رہے۔ اگر یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں تو مقام تشکر و امتنان ہے، اگر کہیں کمی کوتاہی غفلت ہے تو یہ مقام فکر ہے، دعوت فکر و عمل ہے، اور ہم سب کے لیے ابھی موقع ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں اور اپنے دین پر قائم رہیں۔ دین صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں ہے، تراویح کا نام نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، قیام اللیل اعتکاف کا نام نہیں ہے۔ دین بندہ مومن کی ساری زندگی کو محیط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ جس کے نام پر ہم سحری کھاتے رہے، نماز تہجد نماز فجر ادا کرتے رہے، اور جس کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، جس کو علام الغیوب علی کل شیء قدیر سمجھتے ہوئے بھوک پیاس گرمی کی حرارت برداشت کرتے رہے، وہ اللہ ہمارا 24 گھنٹوں کا اللہ ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے۔ رمضان کے بعد بھی وہ انہی صفات سے متصف ہے جو رمضان میں اس کے اندر صفات موجود ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ مختصر سا ایک قرآنی مقام، 3 جملے ہماری توجہ کے بہت لائق اور مستحق ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ایسے اہل استقامت پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی قسم کا خوف نہیں، کسی قسم کا غم نہیں، اور اس جنت کی بشارت سن کر خوش ہو جائیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں، دوست ہیں، خیرخواہ ہیں، ہمدرد ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی خواہش تمہارے جی کریں گے، اور جس کی تم دعائیں مانگتے تھے، جس کا تم تقاضا کرتے تھے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میزبانی ہے۔ اب آئیے اس آیت کو ہم اپنے حالات کے تجزیے کے تناظر میں سمجھیں۔ پہلا لفظ قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ رب جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اللہ رب العالمین کی جو بلند و بالا صفات ہیں، رب اس میں ایک نمایاں مقام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا حب لنا، ربنا ظلمنا، رب انی مغلوب فانتصر، سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف رب کی حیثیت سے کروایا ہے۔ اور یہ بھی قرآنی درس ہے کہ دعا کرتے ہوئے بہت سے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو اس رب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، اور بھی بہت سے نبیوں نے
تو اہل ایمان کو بھی یہ حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک تعارف بطور رب تمہارے دل و دماغ میں اچھی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی وہ اللہ، وہ رب کہ وہ صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے دعائیں مانگی جائیں گی، اسی کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، اسی کے لیے نماز اور روزوں کا اہتمام ہوگا، اسی سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے آرزوئیں اور تمنائیں رکھی جائیں گی۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ اللہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی جینا سیدنا امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا، پوری انسانیت کو رہنمائی دینے کے لیے اور ان کو اپنے قریب کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ ثم استقاموا، یہ اللہ کہنا بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ لفظ اللہ میں ایک بندہ مومن کا اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، عمل صالح، ہر کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ انسان رکھ لے، زبان سے کہہ دے، پھر عمل سے اس کی گواہی دینی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ استقامت۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ استقامت کیا ہے؟ اہل علم نے مختلف زاویوں سے اس کی ڈیفینیشن پیش کی ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام صحابہ کرام میں ایک نمایاں مقام کی حامل شخصیت ہیں، جنہوں نے دین کو بڑی گہرائی سے اور گہرائی سے سمجھا، اور جنہوں نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ اپنی تلوار کو بے نیام کیا، اور اس وقت انہوں نے جو دین کا تحفظ اور دفاع کیا، اس کے اثرات و ثمرات آج تک پوری امت پر نظر آتے ہیں۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ثم لم يلتفتوا الى الہ غیرہ، کہ پھر اس کے بعد وہ کسی اور معبود کی طرف نہیں دیکھتے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ان کا دستگیر، داتا، گنج بخش، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، پار کرنے والا، وہ سب کا سب اللہ ہوتا ہے۔ یعنی توحید پر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید بندہ مومن کا تغرا امتیاز ہے، اور استقامت دراصل عقیدہ توحید کا ایک عملی اظہار ہے۔ جس قدر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اسی قدر انسان کا اخلاق، اس کا کردار مضبوط ہوگا۔ اور ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کے فرائض کو ادا کرتے ہیں، جو دین کے واجبات فرائض کو ادا کرتے ہیں، وہ اہل استقامت ہیں۔ گویا کہ عقیدہ بھی اس میں آ گیا، انسان کا عمل بھی آ گیا۔ تو عقیدے سے اور عمل سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں استقامت کے کس درجے پر ہوں۔ تو جس قدر استقامت ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ اس آیت کی روشنی میں جو استقامت کے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کا ایک اپنا وجود ہے، وہ محض ایک تخیل نہیں ہے، وہ محض کوئی خیالی چیز نہیں ہے، ان کا وجود ہے، ان کے صفات ہیں۔ اور ان کے وظائف اور صفات میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ
انسانوں کی مدد کے لیے اللہ کے حکم پر نازل ہوتے ہیں، بالخصوص وہ مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے اور مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئے ہیں۔ اور فرشتے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو خیر کی طرف راغب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اچھے اچھے خیالات پیدا کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ فرشتے اہل استقامت کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ اب تم نے خوف نہیں کھانا، اب تم پر کوئی غم نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کی بشارت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور موت کے وقت بھی ہوگی، قبر میں بھی ہوگی، عالم محشر میں بھی ہوگی۔ انسان اگر غور کرے تو یہ فرشتوں کا ساتھ، اس کی معیت بڑی اچھی طرح حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر قائم ہو، استقامت والا ہو، اور وہ بشارتیں دیتے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سب سے بڑی بشارت اخروی اعتبار سے وہ یہ لے کر آتے ہیں کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اور جس نعمت کا تم سوال کرتے ہو، وہ جنت اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جنت بھی ایک حقیقت ہے، جنت اللہ نے اہل ایمان کے لیے بطور انعام، بطور تحفہ تیار کیا ہوا ہے۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ جنت کی خواہش، جنت کی طلب، اس کی جستجو اہل ایمان کی ایک صفت ہے، بلکہ اس کائنات کے، دنیا انسانیت کے بہترین انسان حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ فردوس جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ مقام اہل استقامت کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں اللہ، لیکن اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اس کی تردید کرتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں عقیدہ توحید بڑی اچھی طرح ملتا ہے۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را۔ اور اردو میں یوں بیان کیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کا باطن اور ظاہر اللہ رب العزت کی محبت میں گھرا ہو، اور اس کی زبان پر، اس کے دل پر، اس کے کردار پر اللہ رب العزت کا حکم صادر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، اس پر عمل پیرا ہو، تو یہ اسلام، استقامت اس کا عنوان ہے، اس کا ٹائٹل ہے۔ ایک بعض اہل علم نے ایک بہت سخت بات کہی ہے، صرف اصلاح کے لیے اسے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ کسی پر تنقید کرنا یا کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، صرف عمومی جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو مسلمانوں کی دوغلا پالیسی ہے، قول و فعل کا جو تضاد ہے، اس کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے ایک بہت ہی چشم کشا، عبرت افروز جملہ کہا کہ اگر آج مسلمانوں کی حالت دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابو جہل اور ابو لہب، تو وہ بھی شاید مسلمان ہو جاتے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہم مسلمان ہو کر سارے گناہ کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر زنا بھی کر لیتے ہیں، سود خوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، حقوق العباد کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں،
تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے، لیکن ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، ان کو پتہ تھا جب ہم نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ہمیں برائیوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اس لیے وہ اپنے کفر پر، اپنے شرک پر جمے رہے۔ بہرکیف اس جملے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور بقول شاعر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی۔ اس قسم کی باتیں اصلاح کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان مجھ سمیت اپنے حالات کا تجزیہ کرے کہ جو ہم نے اللہ کے لیے عبادات کی ہیں، کیا اس کے اثرات، اس کے ثمرات ہمارے اندر آگے ہیں یا نہیں؟ آگے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں تو ہم اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اور رمضان المبارک کا جو حقیقی مقصد ہے تقویٰ، للہیت، اللہ کا قرب، طہارت قلب، استقامت، اسے حاصل کرنے کے لیے ان بقیہ ایام کو اچھے انداز میں گزاریں۔ چند دن، چند راتیں رہ گئی ہیں، یہ برف کی طرح پگھلتا ہوا وقت گزر رہا ہے۔ خدا را آپ خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اور اہل محلہ کو بھی اس طرف توجہ دلائیں کہ یہ جو دن جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ 12 مہینوں کے بہترین ایام ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں، یہ دنیا کی ہر نعمت سے افضل ہیں، بہتر ہیں، اور ان دنوں میں، ان راتوں میں ہم اپنی دنیا بھی قائم کریں، اپنی آخرت کو بھی بنائیں۔ استقامت کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔